ابتدائی دور ہے، بالکل بچہ ابھی ہے، کھیل بس لائف، اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکار ہی نہیں، زندگی کے تلخ حقائق ابھی اسے معلوم نہیں۔ بھوک لگی تو رو پڑے، ماں نے دودھ پلانا ہے، کھلانا ہے، ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے، وہ لائب ہے، کھیل۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ٹین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نرا کھیل، معصومانہ کھیل نہیں رہتا، اس میں تلذذ، سینشول گریٹیفیکیشن کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے کہا لہو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ ذرا آگے بڑھیے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے، بناؤ سنگھار، میرا لباس فیشن کے مطابق ہو، کہیں ایسا نہ ہو مذاق اڑے۔ اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، اپنے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، ہر چیز کے بارے میں بہت کانشیس۔ زینت، بناؤ سنگھار، آرائش، زیبائش۔ اس سے ذرا آگے گئے، تکاثر فی الاموال والاولاد، تفاخر بینکم۔ یہ سمجھیے کہ تقریباً 30 برس کی عمر جب انسان کی ہوتی ہے، اب فخر، تفاخر، یا دولت پر فخر ہوگا، یا نسب پر فخر ہوگا، یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا، اپنی چودراہٹ پر فخر ہوگا۔ تفاخر بینکم، جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی، بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے انسان۔ پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی، اس میں تو یہ کہ مونچھ نیچی نہ ہو، چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں، داؤ پہ لگا دوں، لیکن مونچھ نیچی نہیں ہوگی۔ آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر ہوکا لگ جاتا ہے آدمی کو، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کثرت کثرت۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں، مال آنا چاہیے، ویری ریئلسٹک۔ اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے، آخری پارے کی صورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا، اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی 10 نسلیں کھا سکے اطمینان سے بیٹھ کر، تب بھی صبر نہیں ہوتا۔ بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہیں وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن تکاثر جو ہے، تکاثر مال، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر تک جاؤ، قبر میں اتار دیا جائے، جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں۔ اس کے بعد تشبیہ دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے۔ یہ ہمارا سائیکل ہے 60-70 برس کا، بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئی، پھر وہ لڑکپن سے، پھر ٹین ایجر سٹیج سے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے۔ لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ 4 سٹیج ہیں۔ جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے، اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس نے بیج بویا تھا، اس نے محنت کی تھی، اس نے ہل چلایا تھا، اعجب الکفار نباتہ، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں بیٹا ہوا، پوتا ہوا، خوشیاں مناتے ہیں آپ۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچتی، فصل لہرا رہی ہے، فتراہ مصفرا، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، وہ ہریاول اب ختم ہوئی، اب فصل پک گئی ہے، اب وہ زردی پر آ گئی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وقت آتا ہے اگر وہ خضرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر
پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے، اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی، اس کے بعد کیا رہ گیا وہاں؟ وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی۔ یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے، 3 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو، یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا، وہ ہے سائیکل انسانی زندگی کی۔ اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جانی ہے، جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا، موت بھی آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت جو سورہ آل عمران کی 185ویں آیت کا پہلا جملہ تھا۔ ہر انسان کو جو پیدا ہوا موت آ گئی۔ اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی، کسی کٹیا میں گزار لی زندگی، کسی کی فٹ پاتھ پر گزر گئی زندگی، زندگی گزر جاتی ہے، گزرتی ہے، اور ان 5 سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے۔ آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی کھیل ہے، گندے جوہڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے۔ کسی کے پاس بڑے قیمتی کھلونے ہیں، ان سے کھیل رہا ہے، کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے، لیکن وہ 5 سٹیجز تو آئیں گی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ آخرت میں جا کر یہ بائیفرکیشن ہو جانی ہے، یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضا۔ Now the choice is yours، اما شاکرا و اما کفورا، فیصلہ تم خود کر لو۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ دنیا میں رہو، طالب دنیا نہ بنو، طالب عقبہ، طالب آخرہ۔ دنیا میں رہو، برتو، استعمال کرو، تمہارے لیے پیدا کیا گیا، بھائی برتو، متاع ہے، برتنے کی شے ہے۔ ہاں حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو، باقی برتو۔ مطلوب یہ نہ ہو، مقصود یہ نہ ہو، مطلوب آخرہ ہو۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ منزل وہ رہے، مستحضر رہے، سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں، یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا، اللہ کی مرضی ہے، اس نے بھیجا ہے۔ جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں، لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، طالب دنیا نہ، تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں، وطن نہیں، بالکل نہیں۔